السلام علیکم، میرے چینل سچی کہانیاں میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خوش اور خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ آج کی خوفناک کہانی کا آغاز کروں، ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیجیے تاکہ آپ کو میری کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ جولائی کی تپتی دوپہر تھی۔ گرمی کا وہ عالم تھا کہ چیل بھی انڈا چھوڑ کر بھاگ جائے۔ سڑکیں سنسان اور گلیاں جیسے ایک دم ویران تھیں۔ انسان تو انسان، چرند پرند بھی اس جلتے جھلستے موسم کی سختی اور اس دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے کونوں خدروں میں پناہ لے چکے تھے۔ بڑے سے بڑا جگر والا بھی قبرستان کے نام سے ہال اٹھتا ہوگا، مگر بچپن تو پھر بچپن ہی ہے۔ اس بچپن میں نہ کسی کا ڈر، نہ خوف، نہ ہی آنے والے وقت کا خیال اور نہ ہی گزرے وقت کی کوئی پرواہ۔ اس تپتی سلگتی دوپہر میں شہر کے سب سے پرانے اور بڑے قبرستان کے ایک طرف بنے الگ تھلگ سے احاطے میں، جو گھنے درختوں کی چھاؤں کی وجہ سے موسم میں بھی خوب ٹھنڈا اور پرسکون ہو رہا تھا، چند بچے چھپن چھپائی کھیلنے میں مشغول تھے۔ یہ بچے نزدیکی محلے کے رہنے والے محمد نذیر کے بھانجا بھانجی، بھتیجے بھتیجیاں اور خود ان کے اپنے بچے تھے۔ ان کی بہن بچوں کے ساتھ چھٹیاں منانے آئی ہوئی تھی، اور تو اور ان کا تقریباً ہر سال کا یہ معمول تھا۔ کبھی وہ گجرانوالہ آ جاتے تو کبھی ان کے ماموزات ان کے پاس لاہور چلے جاتے۔ شاہمیر، کہاں چھپے ہو بیٹے؟ تم کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، لیکن نہ جانے یہ شاہمیر کا بچہ کہاں کس کونے میں گھس کر بیٹھ گیا ہے، دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ شاہمیر باہر آ جاؤ یار، ہم ہار گئے، تم جیت گئے، بس اب تو آ جاؤ۔ باہر فرزند خان اپنے پھوپھوزاد شاہمیر کو ڈھونڈنے کی ہر کوشش میں ناکام ہونے کے بعد بآواز بلند اپنی ہار کا اقرار کرتے ہوئے اسے پکار رہا تھا تاکہ وہ جہاں بھی ہو جیت جانے کی خوشی اسے باہر کھینچ لائے، مگر اس کے باقی تمام کزن سمیت اس کی بھی یہی کوشش ناکام ہی رہی اور شاہمیر کہیں سے بھی نظر آتا ہوا دکھائی نہ دیا۔ دیکھا، میں نے تم لوگوں کو پہلے ہی منع کیا تھا نا کہ اس بھری دوپہر میں اس سنسان ویران جگہ پر کھیلنے کا پروگرام مت بناؤ۔ اب دیکھا نا، ہو گیا نا شاہمیر گم، میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ اب ہم پپو کو کیا جواب دیں گے؟ اور امی ابو، تایا ابو، ہائے میرے اللہ، امی تو میرا قیمہ ہی بنا دیں گی۔ سب سے بڑی ہوں نا، تو لہٰذا عذاب بھی میرے سر ہی آئے گا۔ اب سب کے سوالوں کے جواب بھی مجھے ہی دینے پڑیں گے، سب سے زیادہ مار بھی مجھے ہی کھانی پڑے گی۔ ان تمام کزنس میں شمیم سب سے بڑی تھی، اور جتنی بڑی تھی اتنی ہی دبو بھی تھی۔ ماں باپ کا سب سے زیادہ روب بھی اسی پر تھا، تو چھوٹے بھائی بہنوں کی ذمہ داری بھی اس بیچاری کے ناتواں کاندھوں پر رہتی تھی، جو ایک سے بڑھ کر ایک شرارتی اور لفنگے تھے۔ شمیم اکثر ان کی شرارتوں کی بھیٹ چڑھتی رہتی تھی اور پھر ان کی شرارتوں کی وجہ سے امی جان کے دھوکے بھی کھاتی رہتی تھی۔ اس لیے شاہمیر کی گمشدگی نے سب سے زیادہ اسی کے آسان خطا کیے تھے۔ عرفان، عدنان، خدا کے لیے ڈھونڈو کہیں سے شاہمیر کو۔ اگر وہ نہ ملا تو ماموں اور مامی تو بعد میں کوئی ایکشن لیں گے، امی تو ضرور ہی بے ہوش ہو جائیں گی یہ خبر سن کر۔ اور پھر ابو، اف اللہ، مجھے بہت ڈر لگتا ہے ابو سے، خدا کرے کہ وہ جلدی مل جائے۔ شمیم کا واویلا ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ معروف شاہ میر کی بڑی بہن دہائیاں دینے لگی۔ اس کا حال بھی کچھ شمیم جیسا ہی تھا۔ بڑی ہونے کے ناطے زیادہ پوچھ گچھ ہمیشہ اسی سے ہوتی تھی۔ ارے بیٹا، آج پھر آ گئے ادھر؟ تم لوگ شور مچانے کے لیے منع کیا تھا نا تم لوگوں کو کہ ادھر مت آنا، لیکن تم لوگ بھی نا باز نہیں آتے ہو، شرارتیں کرتے ہی رہتے ہو۔ لگاتا ہوں میں تم لوگوں کی شکایت تم لوگوں کے بڑوں کو، وہی کان کھینچیں گے تم لوگوں کے۔ میری تو سنتے ہی نہیں ہو تم لوگ۔ ارے تم لوگ رو کیوں رہے ہو؟ کیا ہوا، چوٹ لگی ہے کہیں، یا پھر ڈر تو نہیں گئے تم لوگ؟ قبرستان کے رکھوالے حسین چاچا نے انہیں پریشان حال روتے ہوئے دیکھا۔ پہلے تو خوب ڈانٹا، مگر پھر شمیم اور معروف کو بری طرح سے روتا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئے۔ نہیں بابا، ابھی تو چوٹ نہیں لگی، ابھی تو چوٹیں لگیں گی جب ہم لوگ شاہمیر کے بغیر گھر جائیں گے اور امی اور مامیوں کے سوالوں کے ساتھ ساتھ ان کی ماریں بھی کھائیں گے۔ مانور نے روتے ہوئے اپنے اکلوتے چھوٹے بھائی کی گمشدگی کی خبر سنائی تو حسین بابا بھی پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک بار شاہمیر کی تلاش میں دوڑ بھاگ شروع کر دی۔ جلدی انہیں احاطے سے باہر کافی دور درختوں کی جھنڈ کے پاس شاہمیر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا ہوا نظر آیا۔
اس طرح اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ سب اس قدر خوش ہوئے کہ اسے یوں غائب ہونے اور پھر دوبارہ واپس مل جانے کے بارے میں کسی نے سوال ہی نہیں کیا، مگر حسین بابا اسے اس طرح اس جگہ بیٹھے دیکھ کر زیادہ پریشان نظر آنے لگے۔ شاہ میر بیٹے، تم کیسے آ گئے یہاں؟ اور اس طرح کیوں بیٹھے ہو بچے؟ کیا تمہیں ان سب کے پکارنے کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی؟ بابا نے اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے پوچھا تو وہ بے حد عجیب نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ بھی لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ بال اور کپڑے پسینے سے اس طرح بھیگے ہوئے تھے جیسے ابھی کے ابھی وہ نہا کر آیا ہو، وہ بھی کپڑوں سمیت۔ شمیم پتر، مجھے کچھ اچھے آثار دکھائی نہیں دے رہے، اسی لیے تم لوگوں کو منع کرتا تھا کہ بھری دوپہر میں یہاں نہ آیا کرو۔ اللہ خیر کرے، اب جانے کیا ہونے والا ہے۔ شاہ میر کو خالی خالی اجنبی نگاہوں سے اپنی جانب تکتے پا کر بابا نے اپنی پریشانی کا اظہار کچھ اس طرح کیا۔ تمام بچوں کے دل بھی خوف سے لرز اٹھے۔ جلد ہی بابا کے اس خوف نے پوری فیملی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شاہ میر شام تک بخار میں پھنک رہا تھا، اس کا جسم ایسے جل رہا تھا جیسے بھٹی میں ڈال دیا گیا ہو۔ تمام گھر والے اس کی حالت دیکھ کر انتہائی پریشان ہو چکے تھے، اور پھر اسی پریشانی میں لاہور فون کر کے مصطفیٰ صاحب کو بھی بلا لیا گیا۔ انہوں نے جب اکلوتے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو ان کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ فوری طور پر انہوں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور لاہور بھاگے۔ وہاں اسے شہر کے سب سے بڑے اچھے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا، مگر مرض تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اس کی حالت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس دن سے جیسے گمسم سا ہو چکا تھا، جانے خلاؤں میں کیا کھوجتا رہتا تھا، اور جب چلانے پر آتا تو سارا ہاسپٹل سر پر اٹھا لیتا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا جا چکا تھا مگر بے سود۔ مصطفیٰ صاحب، ناہید بیگم اور مارخ بے حد پریشان تھے۔ ان کی زندگی کا رخ جیسے ایک دم بدل گیا۔ شاہ میر ان کا بے حد لاڈلا اور چلبلا سا بیٹا تھا، پورے گھر میں بلکہ پورے خاندان کی رونق اسی سے تھی، اور اب اس کی ڈری حالت دیکھ دیکھ کر وہ سب بے جان ہو رہے تھے۔ مصطفیٰ صاحب، ہم سے جو بھی ہو سکتا تھا ہم کر چکے ہیں، اس سے آگے ہماری ڈاکٹری، ہماری سائنس بے بس ہو چکی ہے۔ آپ شاہ میر کو لے کر گھر چلے جائیں اور اس کے لیے دعا کریں، اللہ اسے صحت عطا فرمائے۔ اب اس سے زیادہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ 15 دن تک ہر طرح کی ناکام کوششیں کرنے کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں جواب دے دیا تھا، اور اس خبر نے اس فیملی کو صحیح معنوں میں پریشان کر دیا تھا۔ ناہید بیگم کے آنسو رکنے میں نہیں آ رہے تھے، اور مصطفیٰ صاحب کو لگتا تھا جیسے ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے۔ شاہ میر کی چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ 2 ماہ سے اوپر ہو چکے تھے، ہر طرح کا علاج کروایا جا چکا تھا، دم، درود، جھاڑ پھونک، تعویذ، دھاگے، کچھ بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ شاہ میر کی حالت دیکھ دیکھ کر سب کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے، اور تو اور ماہرخ سمیت تمام کے تمام بچے اپنی دھما چوکڑی ایک دم سے بھول چکے تھے۔ ان کی شوخیاں ایک دم سے جیسے کسی نے چھین لی تھی۔ ان کی فیملی میں ہر طرف ڈر اور خوف کا راج ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی مصطفیٰ صاحب جمعے کی نماز پڑھ کر مسجد سے آئے اور بے حد مایوسی کے عالم میں سر جھکائے بے سود لیٹے اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھے تھے۔ اس کے دوسری طرف ان کی بیگم بیٹھی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی، اور اسی کمرے میں ایک طرف کونے میں جائے نماز بچھائے ہوئے مارخ رو رو کر اپنے چھوٹے بھائی کی زندگی اور تندرستی اور سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ بھائی، کھانا یہیں لے آؤں یا ڈائننگ ٹیبل پر لگا دوں؟ اس کی پرائے خاندانی ملازمہ جمیلہ بی بی، جیسے دونوں بچے خالہ بھی کہتے تھے، اندر آ کر مصطفیٰ صاحب سے پوچھنے لگیں، تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا، بھوک نہیں ہے۔ لیکن بھائی، باجی نے بھی سب سے کچھ نہیں کھایا، اور مارخ بیچاری بھی۔ اللہ معافی دے دے۔ ابھی جمیلہ بی کا جملہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ شاہ میر کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے کمرے میں لگے جا بجا قرآنی آیات والے خطوں اور خطاطی کے اعلیٰ نمونوں سے مزین پورٹرے کے سامنے جھکتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کا جسم بیڈ پر سے 2-2 فٹ اوپر اچھل رہا تھا، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا شور سن کر گھر کے دوسرے ملازم بھی اندر بھاگے آئے تھے، اور اب مصطفیٰ صاحب کے ساتھ مل کر شاہ میر کو قابو کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ مگر اس وقت اس میں جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ ان تینوں بندوں مصطفیٰ صاحب، جمیلہ بی اور ایک اور نوکر منور کو قابو کر کے بیٹھا تھا۔ وہ اسے بہت کوشش کر رہے تھے کہ یہ بیڈ سے نہ اچھلے، لیکن وہ بہت زوروں سے بیڈ سے اچھل رہا تھا۔
اس کی حالت نے کمرے میں موجود دونوں خواتین اور ماہروخ کی بھی چیخیں نکلوا دیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر ایک دم سے گھوم گیا، اس طرح کہ اس کا چہرہ پیچھے کی طرف ہو گیا، اور اس کی حالت دیکھ کر ناہید بیگم ایک دم بے ہوش ہو گئیں۔ جمیلہ بھی مارے دہشت کے کانپنے لگی۔ کانپ تو مصطفیٰ صاحب بھی رہے تھے، مگر وہ مرد تھے، اسی لیے خود پر قابو رکھ کر شاہ میر کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں چھوڑوں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک سے چن چن کر بدلا لوں گا، مار دوں گا میں تم سب کو، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ 11 سالہ شاہ میر کے منہ سے نکلنے والی آواز ہرگز بھی 11 سالہ بچے کی نہیں تھی۔ یہ آواز بے حد بھاری مردانہ آواز تھی، جو کہ انتہائی غصے سے بھری ہوئی تھی، اور بالکل اس طرح جس طرح بادل گڑگڑاتے ہیں، ایسی گھن گرج کے ساتھ وہ شاہ میر کے منہ سے نکل رہی تھی۔ کون ہو تم، اور کیا بگاڑا ہے میرے بچے نے تمہارا؟ کیوں پیچھے پڑ گئے ہو اس معصوم کے؟ تمہیں اللہ کا واسطہ جان چھوڑ دو ہماری۔ ارے ہماری تو کسی انسان کے ساتھ بھی کوئی دشمنی نہیں رہی، تو پھر کسی دوسری مخلوق سے کیسے دشمنی مول لے سکتے ہیں ہم بھلا؟ مصطفیٰ صاحب سے بیٹی کی حالت دیکھی نہ گئی تو انہوں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہی ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ کیوں معافیا مانگ رہے ہو؟ پہلے اپنے بچوں کو کھلی چھوٹ دیتے ہو، انہیں تمیز سکھاؤ۔ تم لوگ انہیں تمیز سکھانے کے بجائے لاڈ پیار میں اتنا بگاڑ دیتے ہو کہ یہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہی بھول جاتے ہیں، نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، بے ادب، بدتمیز، بیہودہ بچے۔ اور تم انسان ان کی ایسی حرکتوں کو شرارتیں سمجھ کر خوش ہوتے ہو؟ ارے واہ، کسی کی جان گئی اور آپ کی ادا ٹھہری۔ بس بہت برداشت کر لیا میں نے، اب اور نہیں، اب تو سزا ملے گی اور مل کر ہی رہے گی۔ اس لڑکے کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، اس کے بعد باقی ان کے سارے بچوں کو بھی باری باری مار دوں گا، جو بھری دوپہروں میں سنسان قبرستانوں کو کھیل کا میدان سمجھ کر وہاں پر قبروں کے اوپر ناچتے پھرتے ہیں۔ بس بہت ہو گیا، ان بچوں کی غلطیوں سے زیادہ تم لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر ان بچوں کی جان لی تو سمجھو تم کو ہی سزا ملے گی۔ ایک دم آواز آئی، بس اب کیا اس معصوم کی جان لوگے؟ کمرے کے کھلے دروازے کی جانب سے ابھرنے والی آواز نے ان سب کے ساتھ ساتھ شاہ میر کو بھی جیسے چونکا دیا۔ دروازے سے چند قدم آگے محمد نذیر اور محمد لطیف کھڑے تھے، اور ان کے درمیان میں ایک دراز قد، بارش نورانی صورت والا ضعیف انسان کھڑا تھا، جس نے سادہ سے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر ایک خوبصورت سا امامہ بندھا ہوا تھا۔ اس کا نورانی چہرہ سیاہ چمکدار داڑھی سے اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے پورے وجود سے جیسے نور کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں، اور آنکھوں میں خاص قسم کی چمک تھی، جس سے شاہ میر پریشان نظر آنے لگا۔ اور اوہ عبدالکریم، تو آ گیا تو میرا راستہ کاٹنے؟ منع کیا تھا نا میں نے تجھے کہ میرا پیچھا چھوڑ دے، میں نہیں کروں گا کسی کو بھی معاف، ہرگز نہیں۔ شاہ میر کے حلق سے ایک بار پھر بھاری گھن گرجدار آواز نکلی، اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر تڑپنے اور اچھلنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گردن ایک بار پھر مڑ کر پیچھے جا لگی۔ اس کی حالت نے ایک بار پھر ناہید بیگم اور جمیلہ بی بی کو پریشان کر دیا۔ میرا بچہ، میرا میر، کچھ کیجیے۔ یہی حال ماروخ کا بھی تھا۔ لطیف صاحب اپنی ان بیویوں کو باہر لے جائیں، اور جب تک میں نہ کہوں انہیں کمرے میں آنے نہ دیجیے گا، اور ایک گلاس پانی منگوا دیجیے، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر وہ کرسی پر اطمینان سے بیٹھے تو شاہ میر نے بے حد غصے سے انہیں گھورا۔ سنا نہیں تو نے عبدالکریم؟ میں نے کیا کہا؟ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، اور اس کے حال پر اس کو چھوڑ دو، میں اپنا بدلہ لیے بنا اس بار نہیں جاؤں گا۔ اس آواز پر شاہ میر کے حلق سے پھر ایک خوفناک آواز برآمد ہوئی۔ عبدالکریم نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا، وہ اطمینان سے پانی پر دم کرنے میں مصروف رہے۔ پھر انہوں نے کہا، چھوڑ دے اپنی ضد زامل، یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہے۔ کیا ملے گا تجھے بدلہ لے کر؟ ارے یہ تو بچے ہیں نادان، تو سمجھدار ہے نا، اچھی طرح سے جانتا ہے بدلے اور انتقام کی راہ کس خطرناک حد تک ہوتی ہے۔ تو مسلمان ہے نا، تو پھر اپنے نبی کا کلمہ پڑھ، اس کا فرمان کیسے بھول گیا تو؟ سب سے افضل عمل ہے، تو تم بھی معاف کر دو ان کی نادانی کو۔
اور یہ لو پانی پیو، اس کی برکت سے تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ میری بات مان لو زامل، کیونکہ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ ہماری طرح تمہاری بھی کچھ حدود ہیں، اور اگر تم ان سے تجاوز کرو گے تو بلا شبہ نافرمانی کرو گے۔ اور تم جو ایک نیک اور اچھے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا اور تمہارے بزرگوں کا، تو کیا تم چاہو گے کہ ایک معمولی ضد اور غصہ اور انتقام کی وجہ سے تم دھتکار دیے جاؤ، تمہاری وجہ سے تمہارا قبیلہ بدنام ہو جائے؟ کیا تم پسند کرو گے؟ بتاؤ زامل، کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں واقعی چاہتا تھا کہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے نافرمان اور گستاخ نہ بنوں، اپنے غصے اور انتقام کی آگ میں اپنے قبیلے کا نام بدنام نہ کروں، مگر میں کیا کروں؟ تم خود انصاف کرو، کتنی بار منع کیا ہے ان لوگوں کو، لیکن یہ مانتے ہی نہیں۔ یہ شرارتی بچے نافرمان ہیں، کسی کی نہیں سنتے، اور ان بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین بھی، ان کا بھی پورا قصور ہے، خاص طور پر ان کی مائیں، جو خود تو گرمیوں کی بڑی دوپہروں میں پنکھے چلا کر اس میں آرام کرتی ہیں اور بچوں کو گھروں سے باہر نکال دیتی ہیں آوارہ گردی کرنے، لور پھرنے، اور یہ بھی نہیں سوچتی کہ ان سے زیادہ حفاظت کی ضرورت ان بچوں کو ہے جو ذرا سی گرمی سے جھلس جائیں گے، مرجھا جائیں گے، مگر یہ عورتیں ان کو تو صرف اپنی باتوں اور آرام سے محبت ہے۔ اب میں اسے سبق سکھا کر رہوں گا، میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شامیر سے اس کی جان نکال لوں گا تاکہ اس کے ماں باپ کو سبق ملے۔ اب بے حد غصے سے شامیر دوبارہ بول رہا تھا، باری باری مصطفیٰ صاحب اور ناہید بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے جو دروازے کے باہر کھڑی تھر تھر کانپ رہے تھے۔ پوچھو ان سے کہ بار بار کہہ رہے ہو نا نادان بچے ہیں، غلطی ہو گئی، تو یہ تو جانتے تھے چھوٹی موٹی شرارتیں اور غلطیاں تو کوئی بھی بچوں کی نہیں پکڑتا، لیکن قبروں کے اوپر سے کودنا، دھما چوکڑی مچانا، وہ بھی قبرستان میں، اس لڑکے نے تو حد ہی کر دی تھی۔ جھنڈ والے احاطے میں جوتوں سمیت گھسا چلا آیا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ دادا جی کی برسی تھی، اس روز اور درس قرآن پاک ہو رہا تھا، اس مقدس محفل میں یہ جوتوں سمیت گھس گیا، اور ایسے میں یہ نالائق چھپن چھپائی کھیلتا ہوا اس جگہ چھپنے کے چکر میں گھس آیا، اپنے گندے جوتوں سے ساری چاندنیاں خراب کر دی، اور تو اور اندھا دھند دوڑتا آیا اور اپنے دھیان میں بیٹھے درس پاک سنتے ہوئے ہمارے معزز مہمانوں کے ہاتھ اور پاؤں کچل ڈالے، اور پھر اس پر بھی بس نہیں کیا، سیدھا قاضی صاحب کے اوپر ہی چڑھتا چلا گیا۔ اب تم خود بتاؤ، یہ غلطی قابل معافی ہے؟ میں مانتا ہوں زامل، غلطی ہو گئی ہے، ان سے معاف کر دو، بچے نادان ہیں، تم تو نابینا نہیں ہونا۔ ارے بچوں کو تم دکھائی نہیں دیے، اپنی دانائی کا ثبوت دو اور صرف آخری بار انہیں معاف کر دو۔ تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کم از کم اس خاندان کا کوئی بچہ اب کبھی بھی قبرستانوں اور ویرانوں میں نہیں کھیلے گا۔ ایک دم یہ بات کرتے کرتے انہوں نے محمد نذیر صاحب کی طرف دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی جناب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ میں اس خاندان کا بزرگ ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری پر وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہمارا کوئی بچہ بھی قبرستان میں کم سے کم نہیں کھیلے گا۔ لو زامل، یہ پانی پی لو۔ انہوں نے پانی سے بھرا ہوا گلاس ایک بار پھر شامیر کی طرف بڑھایا تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے عبدالکریم، اب یہ لوگ وعدہ کرتے ہیں تو آخری بار انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان سب کو بتا دینا کہ اب اگر کوئی بھی ایسی ویسی حرکت ہوئی اس کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ یہ کہہ کر شامیر نے ان کے ہاتھوں سے گلاس پکڑتے ہوئے پانی پیا اور پھر ایک دم سے پانی جیسے غائب ہو گیا۔ ٹھیک ہے عبدالکریم، جا رہا ہوں میں، اور وہ بھی صرف تمہارے کہنے پر۔ ویسے بھی ٹھیک کہا تم نے، ایک مسلمان کو نرم دل ہونا چاہیے، پھر چاہے وہ کسی بھی مخلوق سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو۔ لیکن ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا زامل کہ تم چلے گئے ہو؟ جاتے جاتے کوئی نشانی تو دے جاؤ تاکہ یہ مان لیں کہ تم نے انہیں معاف کر دیا اور واپس چلے گئے۔ عبدالکریم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو پھر ٹھیک ہے، تم سنبھالو انہیں، میں تو چلا۔ ہاں، شامیر کا ایک پیر ہمیشہ کے لیے ہلکا سا خراب رہے گا، اتنی سزا تو بنتی ہے، اور ساتھ میری نشانی بھی۔ اور اس کے ساتھ ہی کمرے کی کھڑکی سے سامنے پڑا بھاری پردہ خود بخود
پیچھے کی طرف سرکا اور اس کے ساتھ ہی بند کھڑکی کا شیشہ بری طرح تڑاک گیا، جیسے کسی نے بھاری بھرکم گیند پوری قوت سے اس پر ماری ہے۔ محمد مصطفیٰ صاحب، آپ کا بیٹا اب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ احتیاط کیجیے گا اور بچوں کو ایسی خطرناک اور سنسان جگہوں پر مت جانے دیا کریں۔ شاہ میر کو ہوش آیا تو عبدالکریم صاحب نے اس پر دم کیا ہوا پانی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ماہرو کو بھی پانی پلایا۔ انہوں نے ناہید بیگم اور مصطفیٰ صاحب کو بہت کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتایا۔ شاہ میر اب بالکل ہوش میں آ چکا تھا، اس کا ہاتھ مصطفیٰ صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ ہم آپ کا احسان کیسے اتاریں گے عبدالکریم صاحب؟ آپ کو تو اللہ پاک نے ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے، آپ بتائیں ہم آپ کی کیا خدمت کریں؟ نہیں نہیں، ایسا مت کہیں، میں بھی اللہ کا ایک معمولی سا بندہ ہوں، اس کے حکم کی پابندی کرتا ہوں اور اسی لیے لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ آپ مجھے شرمندہ مت کریں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے دعاؤں کے، بس میرے حق میں دعا کر دیا کیجیے۔ اور ہاں، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ منع کر کے گیا ہے کہ اپنے بچوں کو خاص طور پر قبرستانوں میں مت کھیلنے کے لیے بھیجا کریں۔ قبرستان کھیلنے کی جگہ نہیں ہے بھائی، وہ تو عبرت کی جگہ ہے، اور ایسی جگہوں کا احترام ہم پر لازم ہے، تو لہٰذا مہربانی کریں اور اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ مصطفیٰ صاحب نے ان کو کہا کہ میں اپنی لاپرواہی کے لیے بہت شرمندہ ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ جس جس خاندان کو میں ملوں گا اس خاندان کو اپنی کہانی سناؤں گا، تاکہ کوئی بھی اپنے بچوں کو اس طرح کی ویران اور قبرستانوں جیسی جگہوں پر کھیلنے کے لیے نہ بھیجیں۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ زامل دوبارہ تو نہیں آ جائے گا میرے بیٹے پر؟ ارے نہیں، وہ وعدہ کر کے گیا ہے اور اب دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ ہاں، آپ کے بیٹے کا ایک پاؤں ہلکا سا ضرور خراب ہو گیا ہے، لیکن امید ہے کہ جب اس کا غصہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا تو شاید یہ پاؤں بھی ٹھیک ہو جائے۔ آپ تھوڑا علاج کروائیے۔ جس قدر اس کو غصہ تھا، شکر کیجئے کہ آپ کے بچے کی جان بچ گئی، ورنہ اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ جی، خدا کا بہت بہت شکر ہے، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں آج اپنی یہ کہانی اسی لیے سنا رہا ہوں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اپنے بچوں کا ان گرمیوں کی بھری دوپہروں میں خیال رکھا کریں، انہیں سنسان ویران جگہوں پر کھیلنے کے لیے مت جانے دیا کریں۔ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اور بھی بہت سی مخلوق ہیں، جب وہ ہمیں تنگ نہیں کرتی تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں تنگ نہ کریں، اور اپنے بچوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ دھیان رکھیں کہ آپ کا بچہ شرارت کے نام پر کہیں کسی کو تنگ تو نہیں کر رہا۔